بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسانی کرو سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ یسرو یسرا یسرو تیسیرن بمعنی آسان کرنا اور توفیق دینا۔ لا تعسرو میں عسرا یعسرو تعسیرن دشوار کرنا یا مخالفت کرنا۔ اسی طرح لا تنفرو جو ہے یہ باب ہے نفرا ینفرو تنفیرن نفرت دلانا یا دور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارک میں یہ فرما رہے ہیں کہ آسانی کرو اور سختی نہ کرو۔ تو اس حدیث میں اسلام کی طرف یعنی دین کی طرف دعوت دینے والوں کو ایک اصول کی طرف متوجہ کیا کہ جو بھی دین کا مبلغ ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرے۔ نرمی اور آسانی ہی سے لوگوں کو قریب کیا جا سکتا ہے۔ اگر سختی کی جائے گی تو اس سختی سے لوگ دور بھاگیں گے تو دین کا کام نہیں ہو سکے گا، اور دوسرا طریقہ ایسا نہ ہو جس سے نفرت پیدا ہو، بلکہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے محبتیں پھیلیں، یعنی بشارتیں وغیرہ ان کو سنانی چاہیے جس سے ان کے دل میں خوشی ہو اور وہ اس کی طرف جلدی سے راغب ہوں۔ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حرم یحرم حرمن یا حریمن یا حرمانن حرمتن، ان کا معنی ہے منع کرنا، روکنا یا محروم کرنا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی اور نرمی کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ مہربانی اور نرمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو شخص نرمی اور مہربانی والی خوبی سے خالی ہو تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اور اس حدیث میں نرمی اور والی خوبی کی فضیلت کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ بتایا کہ اگر یہ نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس کے حاصل کرنے کی ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس سے محرومی کے نقصانات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نرمی ہی تمام بھلائیوں کے حاصل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے، یعنی اگر ہم نرمی سے بات کریں گے تو مخلوق خدا جو ہے ہم سے خوش ہوگی، اور نرمی سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیغام جو ہے، ہمارے دین کا پیغام جو ہے، وہ لوگ اس کو سنیں گے اور لوگوں کے دلوں تک اس کا اثر بھی ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ ہوا کرو۔ اس نے کئی بار اپنا سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ لا تغضب غاضب یغضب غضبا و مغضبتا، اس کا ترجمہ ہے غضبناک ہونا یا غصہ کرنا۔ ردد یردد تردیدا، اس کا مطلب ہے کہ کسی بات کو بار بار دہرانا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ اس باب میں لے کر آئے، اس لیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کو غصہ نہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ نرمی اختیار کرو۔ تو دیکھیں کہ جب صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بہترین عمل کا اور اسی طرح کبھی اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کا فرمایا
تو آپ نے سب کو ایک طرح کی نصیحت نہیں فرمائی بلکہ کسی کو کچھ کہا اور کسی کو کچھ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کے مطابق نصیحت کرتے یا پھر جو سائل ہوتا اس کی طبیعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیحت کرتے, وصیت کرتے. اب یہاں پہ جو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے, تو آپ نے ان کے جواب میں بار بار دہرانے کے باوجود بھی آپ نے ان کے جواب میں یہی فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو. تو شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا ہو کہ ان صحابی کا مزاج جو ہے وہ تیز ہے, یہ غصے والے ہیں, اسی لیے ان کو بار بار یہی نصیحت فرمائی کہ غصہ مت ہوا کرو. وعن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحۃ. حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے انداز میں کرنے کو ضروری قرار دیا ہے, بس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو, اور جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو, اپنی چھری کو تیز کر لو اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ. قتلہ باب نصرہ ینصرو سے ہے بمعنی قتل کرنا. لیحد حد یحد حدن حدودن, اس کے صلے میں سکین ہو تو اس کا ترجمہ ہے چھری کو تیز کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں نرمی کا حکم دیا گیا. انسانوں کے ساتھ تو کیا بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا فرمایا گیا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو کیا بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کی تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ, جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو. اس کا مطلب یہ کہ جب تم کسی قاتل کو قتل کرو یا میدان جنگ میں کسی دشمن کو قتل کرو تو اب ایسے وقت بھی اسلام کا عدل یہ کہتا ہے کہ اس مجرم اور اس دشمن کو بھی اچھی طرح سے قتل کرو, یعنی نرمی سے قتل کرو, اس کو تڑپا تڑپا کر قتل نہ کرو, اور ایسا نہ ہو کہ دشمنی کے جذبات میں اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دو, اس کو مارو, مسئلہ بناؤ یا ناک کان کاٹو, بلکہ اچھی طرح سے قتل ہو. اس کا مطلب اچھی طرح سے قتل کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ ایک ہی وار میں اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دو. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ, یعنی جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت پڑے تو اب چھری وغیرہ کو تیز کر لو تاکہ وہ جانور جلدی سے ذبح ہو جائے اور اس کی روح نکل جائے. اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو ذبح ہونے میں تاخیر ہوگی جس سے اس جانور کو تکلیف ہوگی, تو اسلام نے ان کو بھی تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اسما فان کان اسما کان ابعد الناس منہ وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط الا ان تنتہک حرمت اللہ فینتقم للہ تعالی. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے زیادہ آسان کام کو اختیار فرمایا, بشرط کہ اس کام میں گناہ نہ ہوتا, اور اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ بھاگنے والے ہوتے, اور آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی بھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ جل شانہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اللہ کے لیے انتقام لیتے. اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی کاموں میں دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے زیادہ آسان کو اختیار فرماتے.
یعنی جس طرح دوسروں کے لیے نرمی کا حکم دیا اسی طرح اپنے لیے بھی نرمی ہی چاہیے. اگر کوئی کام شریعت میں منع نہ ہو، شریعت کے مطابق ہی ہو، تو اس کام کو اگر وہ کام آسان ہے، یعنی دو کام ہیں دونوں ہی شریعت کے مطابق ہیں، دونوں میں کوئی بھی گناہ والا کام نہیں، تو پھر ان دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہو تو سنت یہ ہے کہ آسانی کو دیکھا جائے. یعنی جس طرح دوسروں کے لیے آسانی کی جائے اسی طرح اپنی ذات کے لیے بھی آسانی کو پسند کیا جائے. اور اسی طرح یہ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کاموں کے بارے میں اختیار دیا گیا، مثلا دو سزاؤں کے درمیان، تو آپ نے آسان سزا کو اختیار فرمایا. اسی طرح جنگ اور صلح کے درمیان بھی اختیار دیا گیا تو آپ نے صلح ہی کو اختیار فرمایا، بشرط کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو اور اس میں اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہ ہو. اور اس میں آپ نے اپنی امت کو بھی یہ سبق دیا کہ جب دو باتیں سامنے آئیں تو آسان پہلو کو اختیار کر لو، بشرط کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو. پھر یہ فرمایا وَمَا انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء قط، یعنی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ آپ اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے. ہاں اگر کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا تو پھر آپ اس سے بدلہ لیتے اور یہ بدلہ اللہ ہی کے لیے ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناقابل برداشت تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والے کو آپ سزا دیتے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والے کو سزا نہ دے تو یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ یہ تو دینی بے غیرتی ہے، کیونکہ دین کا کام ٹوٹ رہا ہے، دین پامال ہو رہا ہے اور وہ اس کو سزا ہی نہ دے. لیکن اگر دنیاوی کاموں میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تب حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار تحرم علی کل قریب وحجر لجن ساہل. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر حرام ہیں یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے. یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں سے نزدیکی اختیار کرے، آسانی کرنے والا ہو، نرمی کرنے والا ہو اور سہولت کا معاملہ کرنے والا ہو. ہانا یہونو ہونن یعنی کام کا آسان ہونا، اور اس سے صفت کا صیغہ حجنون آتا ہے. اسی طرح سہلا یسہلو سہولتن آسان ہونا. اس حدیث میں نرم بولنا اور نرم مزاجی کی تعریف کی گئی، یعنی جو حق تعالی شانو کا ایک بڑا عطیہ ہے، یعنی نرمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے، تحفہ ہے. تو جو نرمی کا معاملہ کرتے ہیں لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں. اس کے برعکس جن لوگوں کے مزاج میں تیزی پائی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لوگ قریب نہیں آتے، اور ایسے لوگ یعنی تیز مزاج والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے دور ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی قسم کے آدمی کی حالت کی تعریف فرمائی کہ جب وہ شخص یعنی نرمی کے بولنے والا ہو، نرم کلام کرنے والا ہو، لوگ اس کے قریب آنے والے ہوں، تو اتنی اچھی عادات والے لوگ سے جہنم کی آگ جو ہے اس سے دور رہتی ہے. تو اس میں حسن اخلاق کی تعریف بیان کی گئی کہ جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہو تو وہ جہنم سے بچ جائے گا. یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا لے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی کامیابی عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں جو حسن اخلاق کی تعریف بیان کی گئی، اچھے الفاظ کی تعریف بیان کی گئی، نرم خوئی کو بیان کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے اور ہمیں بدخلقی سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.